قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد یہ جو پروگرام جمعہ کے دن ہو رہا ہے، آج 17 دسمبر 2021 ہے، جمعہ کا دن ہے، شاہپور مسجد میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ میرا ٹاپک ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری۔ ماشاءاللہ شیخ کا خطاب چل رہا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ سناتے جائیں اور ہم اور آپ سنتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حالات حاضرہ میں بات کروں گا ابھی خاص طور پہ بھارت کے حساب سے، کیونکہ بھارت دیش ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے۔ سب سے پہلے میں آرگنائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، مجلس کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، ان کا فائدہ ہو گیا۔ مجلس میں آپ لوگ فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن آرگنائزر کا فائدہ ہو گیا۔ کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آرگنائزر سے میں ہمیشہ کہتا ہوں، دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ کا کام نبیوں والا کام ہے، ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 57-52، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ۔ کل قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے، ان کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ جب لوگ نبی کی نہیں مانے تو ہمارے اور آپ کی مانیں گے کیا؟ مان لے تو ٹھیک، نہ ماننے تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں۔ اتنے پروگرام ہو گئے، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نے اتنے پروگرام نبیوں والے کر لیے۔ اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں دیتے، عطا نہیں کرتے۔ چلیے اب میں آ رہا ہوں حالات حاضرہ۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلے یہ بتا دوں، ابھی کچھ سالوں سے اپنے یہاں بہت سارے نعرے چل رہے ہیں، لو جہاد، گھر واپسی، ہو رہا نا، ارتداد کا فتنہ۔ اب ارتداد کیا ہے بھائی، وہ بتانا پڑے گا۔ کتنے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا، اور ابھی برننگ ٹاپک ہے یہ۔ اب میں سیدھا کھولنے جا رہا ہوں۔ میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ 6 دسمبر 92 کو بابری مسجد پر پہلا کدال چلانے والے بلبیر سنگھ کو محمد عامر بنا دیا۔ میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ قرآن میں کیڑا نکالنے والے عیسائی پادری پوپ گیری ملر کو عبدالاحد عمر بنا دیا۔ میرا رب تو وہ ہے۔ 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی مانگ کرنے والے، سب لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے، 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی مانگ کرنے والے، سپریم کورٹ سے پھٹکار کھانے والے، 50,000 کا جرمانہ دینے والے وسیم رضوی کو جتندر سنگھ تیاگی بنا دیا۔ میرا رب تو وہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک حدیث پہلے سنا ہی دیتا ہوں، پہلے تو وہ شعر سنا دوں۔ بھارت دیش میں جہاں بھی آپ جائیے، ہمارا خون ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ کھود کے تو دیکھیے، شاعر نے کہا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا۔ لہو مانے خون۔ جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ہم مسلمانوں ہی سے کہا جا رہا وطن سے محبت کی دلیل لو، دکھاؤ وطن سے محبت کہاں ہے۔ ہمارے باپ دادا نے 700 سال تک یہاں حکومت کی ہے، بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا ہے، اور بھارت کا جو ابھی نقشہ ہے یہ اکبر اور اورنگزیب کی دین ہے۔ یہ پورا نقشہ، اور آپ کو کہوں مان سروور جو آج چائنا میں ہے، اکبر کے زمانے میں مان سروور انڈیا میں تھا۔ اورنگزیب کے زمانے میں مان سروور انڈیا میں تھا، آج چائنا میں ہے۔ کیا بات کروں، یہ پورا بھارت کا نقشہ بنایا ہوا ہے۔ تو سونے کی چڑیا ہم مسلمانوں نے بنایا ہے،
اور آزادی میں تو پھانسی پر چڑھنے والے. اب اشفاق اللہ خان کو کون یاد کرتا ہے؟ ہم بھی بھول گئے. یاد ہے کچھ؟ بھول گئے. کم سے کم اپنے والے کو ایک آدھ کو بھی تو یاد رکھیے. چلیے اب آگے چلے. 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے کوشش کرنے والے کو میرے رب نے اسلامی سے نکال دیا. کیا کہا جائے؟ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. خدا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن شعر ہے، بتانے کے لیے بول رہے ہیں. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی؟ حدیث آپ سن لیجئے. پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے. غور سے سنیے گا. گودی میڈیا، دلال میڈیا، جتیندر سنگھ تیاگی کے بعد میڈیا میں پھیلا رہی ہے گودی میڈیا کہ سب لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن گودی میڈیا کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو پھیلائے نا کہ لوگ اسلام میں آ بھی رہے ہیں. دلال میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے. ارے جب آئینہ ایک دکھا رہے تو دوسرا بھی تو آئینہ دکھاؤ. 700 بیچارے کسان مر گئے، وہ ڈیبیٹ کے لائق نہیں ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. ہاں اس نے ایسا کیوں بولا، وہ ویسا کیوں بولا، وہ ایسا کیوں بولا، کیونکہ بولنے والا کون ہے جانتے ہیں آپ؟ کیوں بولا؟ یہ بیچارے مر گئے، ارے ان کے لیے بھی تو کچھ بولو. تو آئیے چلتے ہیں. پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے، میرے رب کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. غور سنیے گا. پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے، میرے رب کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. پوری دنیا اسلام کے اندر آ جائے، میرے رب کی شان میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی. میرے رب کو ہم چاہتے ہیں کیا؟ یا ہماری ضرورت ہے یا ہمیں رب کی ضرورت ہے؟ بھئی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2577، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا. میرے بندو، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یعنی زبانی اللہ کا قول ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بندو تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات پوری دنیا کے ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائے، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. میرے بندو تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائے، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، یہ جو فتنہ ہے، چاہے گودی میڈیا، دلال میڈیا اٹھائے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام اللہ کا ہے. اللہ جس کے سینے میں چاہے گا اسلام کو داخل کرے گا، اور جس کے سینے سے چاہے گا اسلام کو نکال لے گا. ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے اور اسلام ایک طرف ہو جائے، ایک پلے میں رکھ دیا جائے، کوئی برابری نہیں ہو سکتی. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم تو وہ ہیں کہ جب غار ثور کے اندر، ہم تو وہ ہیں کہ غار ثور کے منہ تک مشرکین پکڑنے کے لیے پہنچ گئے. اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی ہمارے گھر تک بھی پکڑنے کے لیے آ جائے، میرا رب جب تک نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں پکڑ
نہیں سکتی ہے. ہم تو وہ ہیں, ارے ہم تو وہ ہیں, ہم یہ بھی جھیل آئے ہیں. 3 سال تک شیب ابی طالب میں ڈیٹینشن کیمپ میں رہے ہیں, مکہ کے اندر پہاڑوں کے بیچ میں رہے ہیں. آج پوری دنیا مل کر بھی ہم کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دے, ہم گھبرانے والے گھبرائیں گے؟ لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے ایسا دور آیا نہیں ہے میرے بھائیو. وہ تو صحابہ کرام کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا اور ان کو انعام بھی بہت ملا ہے. یاد رکھیے گا آپ, ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ بوٹی کھانے میں کہیں بوٹی بھی ہو گئے. اب سمجھ ہی گئے آپ, بوٹی کھانے کے چکر میں کہیں بوٹی بھی ہو گئے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ پائے؟ بوٹی کھانے کے چکر میں بوٹی بھی ہو گئے, لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں تھے, ڈیٹینشن کیمپ میں تھے, ان کو کبھی بوٹی نصیب 3 سال تک. آج 3 دن ہمیں اور آپ کو بوٹی نہ ملے تو چل پائے گا؟ مہمان کو اگر سبزی کھلائے تو وہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ہماری لائف میں بھی ایسا دور آئے تو کیا کرنے کا؟ شکوے شکایت نہیں. آج ہماری زندگی میں 2 چیز غائب ہے. اگر وہ دونوں چیز آ جائے تو آپ بولیے گا ہم سب سے اچھے. نمبر 1 شکر, اللہ کا شکر ہے بھائی الحمدللہ. نمبر 2 صبر ہے بھائی, ختم الحمدللہ. یہ جس کی زندگی میں ہے وہ کامیاب ہے. اچھا یہ بتائیے, صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے کہ ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں؟ یہ بھائی 3 سال تک کیا کھائے ہیں؟ چمڑے کو پانی میں بھگو کے کھائے, صرف بھگو کے پانی ڈالنا, اور ہری سبزی مطلب پتے کو چاٹے ہیں, کھائے ہیں. اور 3 سال تک بچے سب بلک کر روئے ہیں, دوسرے لوگ خوب ہنسی مذاق کیے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ہم تو اس کے ماننے والے ہیں, ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں. پوری دنیا بھی اگر ہمیں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دے تو ہم کیا کریں گے؟ بولی نہ رہے, صبر. اور صبر کب تک کرنا؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر. صبر قبر. لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنا صبر کرنا, تو صبر ایک کیا ہے؟ سیدھا قبر. اگر قبر تک صبر آپ نے سیکھ لیا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کچھ کرنے والی نہیں ہے. دلیل لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186. تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں, تمہاری جانوں میں, اور تم سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے تکلیف والی باتیں. گھر واپسی, بہو لاؤ بیٹی بچاؤ, ابھی تو یہ جھانکی ہے, کاشی مترا باقی ہے. جو نہ بولے جے شری رام بھیج دو اس کو قبرستان. نعرہ جن کو لگانا ہے وہ لگائے, ہم نعروں سے ڈرنے والے نہیں ہے, کیونکہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی ہے. میرا رب تو وہ ہے کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون کے لیے کہا تھا تم دونوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. میرا رب تو وہ ہے, سامنے فرعون کا لشکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, دونوں آدمی کا آمنا سامنا ہے. قوم نے کہا اب تو ہم پکڑ لیے گئے, تو موسیٰ نے کہا اس کو پکڑے گا کون جس کو رب نے پکڑ لیا ہے. سمجھے کہ نہیں آ رہی اردو سمجھ میں؟ ارے راستہ تو ایک ہی ہے, اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گزر گئے, اور اسی راستے پر جب فرعون چلا تو میرے رب نے پکڑا کہ نہیں پکڑا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے, صبر. جیسے بھی بات سننا ہے ہم اور آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان نعروں سے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبر. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تقوی کی زندگی اختیار کرو. تقوی مطلب اللہ کا ڈر اور خوف, یہ پکے کاموں میں سے ہے. اللہ کا ڈر اور خوف مطلب کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے؟ مسجد میں بہت اچھے رہتے, سبحان اللہ الحمدللہ, اور مارکیٹ میں شیطانی چالو ہے. صحیح وزن دیکھ کے لیجئے گا, ہاتھ مار رہے ہیں ماشاءاللہ. مرغی والے بھی لکھے ہوئے یہاں حلال ملتا ہے. کاہے لکھا بھائی حلال ملتا ہے؟ اس کا مطلب حرام کہیں ملتا ہے کیا؟
حلال ملتا ہے. لکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل بولتا ہے. پہلے ایسا تھا کہ لوگ فجر سے پہلے ہماری دکان پر بھیڑ لگاتا تھا، آج وقت ایسا ہے کہ ظہر کے بعد تو ہماری دکان کھلتی ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو برکت کہاں سے آئے؟ تقوی والی زندگی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. تو صبر، تقوی. حالات اگر ایسے ہوں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ اوپر والا کچھ نہ کر دے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. ہمارا بولتے ہیں نا، ارے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ جملہ بہت چلتا ہے، ذلیل. میرے بھائیوں، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں. پوری دنیا مل کر، چاہے گودی میڈیا یا دلال میڈیا، اسلام کو بدنام کرے، اسلام کو بدنام کرے، مسلمان کو بدنام کرے، بدنام ہو سکتا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ گودی میڈیا کے لیے پیسہ کمانے کا ہم لوگ ذریعہ ہے. اگر وہ ہم کو بدنام نہ کرے تو ان کو دیکھے کون؟ ووٹ بینک ہیں، فائدہ ان کا ہو رہا ہے، فائدہ ان کا ہو رہا ہے. یعنی جتنے زیادہ مسلمانوں کے خلاف بولیں گے اتنے زیادہ لوگ ان کو دیکھیں گے. تو اگر ہم اور آپ کسی کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں تو کیا بولا جائے، کیا کیا جائے؟ پیسہ ان کو کمانے دیجئے، ایمان کو آپ بچا کے رکھیے. میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صبر، تقوی والی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے. میرا رب تو وہ ہے، اب غور کیجئے، مسلمانوں نے یہاں لگ بھگ 700 سال تک حکومت کی ہے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں، اور پردھان منتری جی کی بات ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کہ میں تو چائے بیچا کرتا تھا، چائے بنایا کرتا تھا. ہمیشہ وہ بولتے، وہ خود بولتے، اس لیے ہم کو بھی بولنا پڑ رہا ہے. میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے اور کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. یہ تو میرے رب کا نظام ہے، اور وہ نظام وہ چلا رہا ہے، اور وہ کب تک چلائے گا وہی جانتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. جس قوم نے، جن لوگوں نے گدی پر بیٹھایا ہے ان لوگوں میں پاور یہ بھی ہے کہ گدی پر سے، راحت اندوری نے کیا کہا تھا؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ماشاءاللہ آپ لوگ، ارے رکیے بھائی، دوسرا مشرا تو آپ پہلے بول دیے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. صحیح کہ نہیں؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے اور چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ایمان کی حفاظت کیجئے. آج بڑے پیمانے پر یہ سب مسئلہ چل رہا ہے. پوری دنیا مل جائے لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں. اس حدیث پر اگر غور کریں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا. سنن ترمذی کے اندر یہ آیا، کتاب صفت القیامہ، حدیث نمبر 2516. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں توحید کو بیٹھا دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں، کیونکہ یہ عیسائی مشنری کیا کر رہی ہے؟ ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کر رہی ہے. تو اپنے بچوں کے دلوں میں توحید کو بیٹھائیے. یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے چند باتیں میں سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ارے مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ. احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر آگے کہا اذا سألت فسل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ یہ توحید والی چیز اگر بچپن سے دل میں ڈالیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے بچوں کو بگاڑنے والی نہیں ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بانجھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب اللہ کے ہاتھ، اکیلے وہ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر آگے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے چاہ۔ پھر آگے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ ابن عباس سن لو، پوری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں نا گودی میڈیا بدنام کر رہی ہے، دلال میڈیا بدنام کر رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بدنام نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اور پرچار ہو جائے۔ بھائی اگر وسیم رضوی جتیندر سنگھ تیاگی ہو گئے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اور پرچار ہو جائے۔ پرچار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنا زیادہ بولیں گے اسلام کے خلاف اتنے زیادہ پرچار۔ کہیں کہیں آپ دیکھیے گا لوگ خود بخود پرچار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ملنا نہیں، جانا نہیں، ملنا نہیں، اتنے نمبر 24 نمبر 18 نمبر 20 نمبر، اپنے یہاں نمبر بھی وہ چلتا۔ اے بھائی وہ لوگ تو گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں۔ وہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جبکہ پوری تقریر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں میڈیا کے پیچھے مت بھاگیے، ان کو جو دکھانا ہے دکھانے دیجئے، اس میں بھلائی کا پہلو نکالیے، بہترین چیز کیا وہ نکالیے، کوشش کیجئے، اس لیے گھبرائیے گا نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے اب ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے نا، لیکن کچھ اچھے پترکار بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے دیکھیے رویش کمار کا میں نام لینے ہی والا تھا اور آپ لوگوں نے پہلے ہی لے لیا۔ لیکن کچھ لوگ دلال میڈیا والے بھی ہیں، لیکن نام میں نہیں لوں گا، میں نام نہیں لوں گا بھائی، ورنہ آپ لوگ بولیے گا کہ میں یہ نام لے رہا ہوں، نہیں لوں گا، نہیں لوں گا۔ دیکھیے اچھے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے رویش کمار، دعا کیجئے اللہ ان کے سینے کو کھول دے، آمین۔ چلیے ہے نا میرے بھائیو، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات چاہے جیسے بھی رہے، نا امید کبھی مت ہوئیے۔ ہم لوگ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید پر دنیا قائم ہے، اور حالات ایسے ہیں، راستے ایسے نکلتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا بتاؤں، کیا بیان کروں، بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی۔ ایک آیت میں غور کریں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے تو ان کو برا لگتا ہے۔ پھر آگے کہا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف والی بات ہو تو ان کو بہت خوشی ملتی ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور ڈرنے والی زندگی گزارو، ان کا مکر و فریب تم کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ جتنی چال چلے ہیں، جتنا قانون بنانا بنائیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بتا رہا تھا واقعہ کہ لوگ پھیلا دیتے ہیں، تو گھبرائیے نہیں، پھیلانے دیجئے، میڈیا خود بخود کام کر رہا کرنے دیجئے۔ زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868۔ زماد جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا ملنا نہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ملنا نہیں، ملنا نہیں، ملنا نہیں۔ جتنا کہا ملنا نہیں، من اتنے ہی کہتا اور ملے اور ملے۔ آپ روکیے روکیے، اتنے من کرتا اور دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھیں، جہاں کہا اور دیکھیں، آ جاتے سیدھا آئے۔ زماد آئے مکہ، ملنا نہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زماد نے کہا رہے یار میں تو جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اور جھاڑ پھونک والے کی بڑی اہمیت ہے بھائی۔ دو جگہ ہماری اور آپ کی جیب ڈھیلی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس اور جھاڑ پھونک والے کے پاس، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ الگ بات ہے کہ امام صاحب کے لیے صرف دعا ہی ہے۔ امام صاحب کو لوگ پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے؟ راشن میری طرف سے مولوی صاحب، گیس میری طرف سے مولوی صاحب، دال پانی میری طرف سے مولوی صاحب، اچھا ہاسپٹل کا جو بل ہے نا مولانا میں بھرتا ہوں،
لاک ڈاؤن میں کتنے علماء کو آپ لوگوں نے فون کیا ہے کہ مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے؟ لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، سب سے زیادہ وہی ڈاؤن، بیچارے نکال دیے بھی گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پریشانی بڑھی، ہم نے اور آپ نے فون کیا تو دو جگہ ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے. تو ضماعت نے کیا کیا؟ مکہ آئے، گھومے، دیکھے، ارے یار مجھ کو سب لوگ بول رہے ہیں محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں ملاقات. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن ملاقات ہو گئی. یا محمد انی ارقی من ہذہ الريح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا کیا؟ یہ مکہ والے بولے ملنا نہیں، تھوڑا دماغ ایسا مسئلہ ہے. میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے. سلسلہ شیخ سنا رہے تھے، ہمارے اور آپ کا بھی اخلاق ایسے ہونا چاہیے. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل میں اتر جاتی تھی. ہماری اور آپ کی بات دل سے اتر جاتی ہے، اس لیے لوگ ہم سے قریب ہو رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل میں اتر جاتی تھی، ہماری اور آپ کی بات دل سے اتر جاتی ہے، اس لیے اخلاق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے، اسی سے مدد مانگتے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حقیقی اور سچا معبود اکیلا اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں. اور بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ضماعت نے جب یہ سنا تو کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے. 3 مرتبہ پڑھوایا. اگر آج مولوی صاحب سے کوئی فتویٰ پوچھے امام صاحب یہ بتائیے، رے پگلا کہیں گا، ایک مرتبہ بول دیا نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہرا رہے ہیں. 3 مرتبہ پڑھا. جب 3 مرتبہ دہرا دیا، ارے بھائی آپ کے پاس سونا ہے، سونا، اور سونا جہاں رہتا ہے 24 نمبر کا سونا، 24 کیرٹ والا سونا. نہیں سمجھے؟ ارے بھائی 24 نمبر کے کیرٹ والا سونا کیسا رہتا؟ کیسا رہتا؟ ارے آپ نے بولنا. وہ نمبر بہت اہم ہے، اس لیے وہ نمبر بہت پیارا ہے. میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا. لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا ناعوس البحر ہاتھ یدک وبائک الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، سب کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے جو سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے. ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرانے، الحمدللہ. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تو جو کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ کی مسجد کے خلاف بولتا ہے، میرے بھائیو صبر کیجئے. صبر صبر صبر. خود بخود لوگ گالی دینے والے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو ایسے حالات میں اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت ہے. ہم اور آپ یہی کریں. اب ہوتا کیا، ایک آدمی کھڑا ہوا 10 آدمی کھڑا ہو جاتا. کیا کہوں، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. بابری مسجد شہید ہوئی اس کا غم تو ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھنے والوں نے کتنی مسجدوں کو شہید کر دیا، اس کا غم نہیں ہے. بابری مسجد شہید ہوئی غم تو ہے. 6 دسمبر کو صرف فوٹو لگا لیتے ہیں، اور بازو میں مسجد میں 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ایک وقت کے لیے بھی نماز میں آتے؟ بولی نہیں آتے؟ میرے بھائیو، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے. جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے. جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے.
اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیجئے، حالات چاہے جیسے بھی رہے، اور اتحاد و اتفاق قرآن پر ہو سکتا ہے، حدیث پر ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ یہ چیز ہو گئی۔ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدائی مت پیدا کرو۔ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں زبان قابو میں رکھیے، ایک دم تالا لگا لیجئے۔ لیکن کیا کرتے لوگ؟ تالا نہیں لگاتے، بات کرتے رہتے، ارے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، دس ہو گیا، ڈیٹ ہو گیا، کوا کان لے کے بھاگ رہے ہیں، کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کیا؟ سب بھاگ رہے، ارے بھیا ذرا کان تو دیکھ لو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2406، یا رسول اللہ من نجات؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نجات کس میں ہے؟ پریشانی کا وقت ہے، کہاں ہم کو پناہ ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور آج ہر آدمی بول رہا ہے۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہو۔ کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، گزر گئے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جو بیماری ہے اللہ شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اور کورونا کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی ایک اور آ گیا ہے، اس بھائی کا نام کیا ہے بھائی؟ مائکرو فون بول رہے ہیں شیخ، اومیکرون، یعنی آپ لوگ سب کو معلوم ہے، وہی سمپل طور پہ وہ سمجھانے کے لیے ایسا بولے، چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی آ گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پہلے بتایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں رہنا۔ آج ہم اور آپ گھر پہ رہتے کیا؟ کہاں رہتے؟ چائے خانے پر۔ کہاں رہتے؟ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، گھوم رہے کہ نہیں؟ نکڑ پہ۔ گھر میں بیٹھیے، فطرے کا زمانہ رہے، گھر میں بیٹھے رہیے۔ وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو کہ میرے کتنے گناہ ہیں۔ آج ہم اور آپ رو رہے ہیں کیا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ وہ مسئلہ ہوا، رو رہے یار چھوٹ گئی۔ کاروبار میں خسارہ ہو گیا، رو رہے گیا پورا۔ میرے رب نے کاروبار میں گھاٹا کیا تو صبر کرنے کا کہ نہیں کرنے کا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں نا حکومت ایسا کر رہی ہے ویسا کرے، نا 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 نا، یہ سب تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا وہی ہم کو کھلا اور پلا رہا۔ پوری دنیا کے لوگ بھی اگر روزی روٹی بند کر دے، لیکن میرا رب جس کو کھلانے پر آ جائے۔ اب غور کر لیجئے، زمین کے اندر کیڑے کو کھانا کون پہنچاتا ہے؟ آپ غور کر لیجئے، ماں کے پیٹ میں بچے کو کھانا کون پہنچاتا ہے؟ جس رب نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ رب زمین کے اوپر ہمیں اور آپ کو کھلا نہیں سکتا کیا؟ کائے نہیں کھلائے گا بھائی؟ میرا رب ہاتھی کو کھلا رہا ہے، اور میرا رب پنجرے کے اندر بند شیر کو بھی کھلا رہا ہے، اور شیر کے پاس تو لوگ گوشت لے کے جاتے ہیں۔ کیا نظام ہے میرے رب کا! اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں کھانے پلانے کا رہے تو بھوکے نہ مار ڈالے۔ اگر ہمیں اور آپ کو دے دیا جائے کہ کچھ خاندانوں کو ہر دن کھانا کھلاؤ، کتنے دن کھلائیں گے بھائی؟ کتنے دن کھلائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، عقیدہ توحید اگر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، جو ہوگا دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آج ختم، آج کا دن آج کے لیے زندہ ہے، کل کے لیے ختم۔ اب آخری بات میرے بھائیو، ذمہ دار لوگ بات کریں، ہر آدمی بات نہ کرے۔ جب بھی ایسا مسئلہ آئے، ذمہ دار لوگ بات کرنے کا۔ بات کون کر رہے ہیں؟ مولانا لوگ بات نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھا، جیسے ابھی ایک مسئلہ ہے، عمر بڑھ گئی، کتنے سال ہو گئی؟ 21 سال کی عمر بڑھی، ٹھیک ہے مسئلہ، بھائی سب کو بات کرنا ہے، علماء بات کرنے کا، مولانا لوگ بات کرنے کا، لیکن بات کون کر رہے ہیں؟ جہاں کچھ ہوا مولانا لوگوں کی طرف سے ویڈیو بات میں آئے گی، دوسرے لوگوں کی طرف سے کام چلے گا۔ ذمہ دار بات کرنے کا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب ان لوگوں کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ ڈر والی ہو یا شانتی والی ہو، أَذَاعُوا بِهِ، أَذَاعُوا سے میزیا مانے ریڈیو، یعنی میڈیا، وہ پھیلا دیتے ہیں۔
تھوڑی سی خبر آئی اس کو پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. ارے ان کو تو ذمہ دار لوگوں کے پاس یہ خبر لے جانی چاہیے, وہ چھانٹ پھٹک کر کے صحیح خبر دیں گے. تو جب بھی فتنے کا زمانہ آئے, آزمائش کا زمانہ آئے, ہمارے ذمہ دار لوگ بات کرنے کا, اگر ذمہ دار بات نہیں کریں گے, کوئی بھی بات کرے گا تو ایسے ہی مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, حالات ایسے رہے. آج کل دیکھ لیجئے اپنے یہاں سب پیدائشی مفتی ہے, مفتی سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. مفتی صاحب کھڑے ہوئے, دوسرا ہی بول پڑتا ہے. بولتا کہ نہیں بولتا؟ تو جب ایسا مسئلہ ہوگا تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ فتنے کے زمانے میں کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو, ہمیں اور آپ کو وہ اہمیت دینی پڑے گی. اگر ہر آدمی, ہر مصلی متولی بن جائے تو مسئلہ حل ہوگا. ایک متولی صاحب رہیں گے تب نہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی, تو میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا. حالات جیسے بھی رہیں, اللہ پر بھروسہ. کس کے وہ بھروسہ؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اوپر والا دیکھ رہا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 اور 4 میں دیکھیے, جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ راستے کھولتا, اللہ پر بھروسہ. جب بھی فتنے کا زمانہ آ جائے, ذمہ دار لوگ بات کرنے کا. جب بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے, صبر صبر. جب بھی ایسا مسئلہ آ جائے, کتنے لوگ ارے بولا نہیں, جواب نہیں دیا. ہر بات کا بھی جواب نہیں ہوتا, خاموشی سب سے بڑا جواب ہے. اور وقت خود ہی جواب دے دیتا ہے, وقت خود ہی جواب دے دیتا ہے. اب ابھی بھی نہ سمجھے تو کتنا سمجھائیں, ابھی بھی نہ سمجھے تو کتنا سمجھائیں. وقت خود ہی بتا دیتا ہے, حالات خود ہی پلٹا کھا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت اور اسلام دین کی دولت سے نوازا ہے. بس یہی چند جملے کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے حالات میں جو آزمائش والے ہیں صبر کرنے والا بنائے, تقوی کی زندگی گزارنے والا بنائے. آپ لوگ سب کا شکریہ. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.